جب چاہا سو موٹو لے لیا. اس سے پہلے بلاول صاحب بھی پارلیمنٹ میں کہہ چکے اب یہ سو موٹو نہیں چلے گا. اس کا مطلب یہ باضابطہ طور پر عدلیہ زیر حکومت آ چکی ہے. اب آزاد عدلیہ نہیں رہی, اب یہ آزاد کا ورڈ ہٹا دیا جائے. سلیم سچوانی صاحب, آپ نے لب و لہجہ سنا, باپ کی جاگیر نہیں ہے ججز کی, کیا کہیں گے؟ ان کے باپ کی جاگیر ہے نا پاکستان, جس پہ قبضہ کیا ہوا, جن کے ذریعے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے ذریعے حکومت چلا رہے ہیں اور پاکستان کو مسلسل تنزلی کی طرف لے جا رہے ہیں. پاکستان کا مسلسل معیشت کا کھانا خراب کر رہے ہیں. ہزاروں کمپنیاں جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں اور مزید کمپنیاں آنے کا نام و نشان تک نہیں ہے. اور اس وقت کس کی جاگیر تھی جب بابا ڈیم شہدیں نکالتے پھرتے تھے, ڈیمیں بناتے پھرتے تھے, صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ بانٹا کرتے تھے, وہ تب کس کی حکومت تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انصاف سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو, چاہے وہ آرمی چیف کل کا صادق اور امین, آج کا چور صدر پاکستان ہو جس کا نام عمران خان ہے. میں کہہ رہا ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو, احتساب سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہونا چاہیے. اور جھوٹے مقدمات قائم کرنے والوں کی بھی بخشش نہیں ہونی چاہیے, نہ دنیا میں, دن آخرت میں تو ہونی نہیں ہے, مگر دنیا میں بھی ان کو سزائیں ملنی چاہیے جھوٹے مقدمات قائم کرنے والوں کو. ابھی سکون ہے ویسے آپ لوگوں کو کس سلسلے میں؟ آپ یہ 27ویں ترمیم ہو گئی, 27ویں ترمیم آپ دن گن رہے تھے کہ کب جا رہا ہے چیف, وہ تو چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے. ترامیم جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ بتائیں, ان میں سے ایک ترمیم آپ مجھے نکال کے بتائیں جس سے عوام کو فائدہ پہنچے گا. ایک بھی ترمیم میں انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا, یعنی جرم ہے تبھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں نا, جرائم انہوں نے کیے تبھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, تبھی غیر اسلامی اور غیر آئینی استثناء لے رہے ہیں نا. یہ کون سا قانون کے تحت یہ ممکن ہے کہ اسلامی ملک کے اندر میں کوئی احتساب سے بالاتر ہو, کوئی چوری کرے اور پکڑا نہ جائے, کوئی کرپشن کرے اور اس کو پکڑا نہ جائے؟ اسلامی ملک میں, پاکستان میں ہے یہ. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ پاکستانی پھر اس کا مطلب پاکستان اسلامی ملک کہنا پاکستان اسلام کی توہین ہے. اچھا, اگر آپ ایک غیر اسلامی قوانین اگر آپ بنا رہے ہو پاکستان کے اندر تو آپ اسلام کی توہین کر رہے ہو. تو یہ تو اس کے قابل احتساب ہونا چاہیے, قابل سزا ہونے چاہیے قانون بنانے والے بھی. اچھا, اور جو قانون سے مستفید ہو رہے ہیں وہ بھی قابل سزا ہونے چاہیے, جو اس قانون سے مستفید ہو رہے ہیں ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے, اور جو انہوں نے یہ قوانین بنائے غیر اسلامی ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے. چلیں یہ کہہ رہا ہوں, آپ اسلام کو سیاست میں مت لیں, اسلام علیحدہ چیزیں سب کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ جو قانون پاس ہوا اس کی مذمت کریں نا سر, غلط پاس ہوا, غیر اسلامی پاس ہوا, اس کی مذمت کریں آپ. یہ جو استثناء کا قانون پاس کیا ہے صدر مملکت جو آرمی چیف کے لیے, فیلڈ مارشل ایوب خان کے لیے استثناء کا جو قانون پاس کیا ہے تو وہ غیر اسلامی قرار دیں, آپ کہیں گے غیر اسلامی ہے. تو یہ جو اسلام پھیلا اتنے غزوات ہوئی, ان میں سے کون سا صحابی تھا یا کون سا اہل بیت تھا یا کون سے ہمارے بڑے بڑے ہیروز تھے جنہوں نے استثناء لیا؟ آپ ایک کا نام بتا دیں کہ فلاں ہمارا جو خلفائے راشدین میں سے یا فلاں ہمارے اہل بیت میں سے قانون سے بالاتر تھا. جی تو ہمارے ان کے جو پرائم منسٹر نے 48 گھنٹے کو ریڈ کاربار. ٹھیک ہے, بڑے افسوس کی بات ہے, اپنے آپ کو مسلمان بھی کیا اور غیر اسلامی قانون کی حمایت بھی کرے, بڑے افسوس کی بات ہے. چلیں کیا قدر کرے گا ہمارے ہیروز کا, کیا ہوگا پتہ نہیں اس ملک کا, جہاں پہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. چلیں ٹھیک ہے, آپ اپنی بات وہ کریں جو سر میں آپ سے بات سمپل سی کر رہا ہوں کہ غیر اسلامی قانون ہے, اس کی مذمت کریں آپ. آپ اسلام و سیاست میں کیوں کثیر رہے؟ کیوں مسلمان نہیں ہیں آپ؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں رہتے آپ؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو پھر کیسے غیر اسلامی قانون پاس ہو سکتا ہے اس میں, جبکہ آپ کا آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا؟ حضور صحیح کے اسلام میں کب اجازت آپ کو ملے ہیرو کو ڈیمیج کرے, اس میں بھی سزا ہے. بھائی جان, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, مولا علی جب وہ قانون سے بالاتر نہیں تھے تو یہ کیا ان سے برکر ہو گئے؟ چلے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ عمران خان کو سر کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے. عمران خان بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے سر. پناہ صاحب 200 جھوٹے مقدمات قائم ہو گئے. جو قانون ہو گیا تو اس کے اوپر ابھی جو بھی آپ بات کریں اگینسٹ لا کر رہے ہیں, آگے چل کے اس کا کوئی اچھا میں نہیں ہے کہ آگے چلا جاؤں گا. جو قانون کے خلاف بات کریں اس کی بھی کوئی پنشمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, میں آگے آپ کو پوائنٹ. سلیم سچوانی صاحب, فیصل وارڈا کہہ رہے تھے کہ اب اگر نومبر میں اسلام آباد آنے کی غلطی کی تو ٹی ایل پی کا حشر آپ نے دیکھ لیا, پھینٹا لگے گا آپ لوگوں کو, اور پھر جس طرح کی لینگویج سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی استعمال کر رہے ہیں, گورنر رول بھی لگ سکتا ہے, پارٹی بین بھی ہو سکتی ہے,
یہ سب باتیں آپ کو پہلے بتائی جا رہی ہے, پھر نہ کہنا غلطی دل کی. سر تحریک لبیک نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے مارچ نکالا تھا, ٹھیک ہے, اور یہود و نصاروں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم آپ کو اسرائیل کو تسلیم کریں گے, اور اس طریقے سے ہمیں مسلمانوں کو پاکستان کے مارنا پڑا تو ہم ماریں گے مگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جانب قدم بڑھائیں گے. 22 نکات پہ سائن کر کے بعد میں 22 نکات سے مکر گئے. پاکستانی فوج جو ہے وہ غزہ میں بھیجنے کی باتیں کر رہے ہیں. پاکستانی فوج اگر غزہ میں جاتی ہے تو وہ اس لیے بھیجی جائے گی کہ وہ حماس کو غیر مسلح کرے گی. حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے پاکستانی فوج کیوں جائے گی؟ پاکستانی فوج کو جانا ہے تو اسرائیل کو اپنی حدود میں ڈالنے کے لیے جائے. تو بات سمجھ میں آتی ہے, پاکستانی فوج مسلمان سے لڑنے کے لیے جائے گی, وہ بھی ان مظلوم مسلمانوں سے جو آلریڈی سالوں سے اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. کون سا تک بنتا ہے یہ اسرائیل نواز ہے. آپ نے سنا ہوگا اپنا سینٹر مشتاق صاحب کا بیان کہ جب وہ بند ہوئے تھے ابھی, تو ان کو وہاں کے ان کے ایک بریگیڈیئر نے کہا کہ یہ تو ہمارا ایجنٹ بیٹھا ہوا تمہارے اس میں, تم کیا کر لو گے, تم کیوں اپنا وقت برباد کرو, ہمارا ایجنٹ ہی تمہارا پرائم منسٹر ہے. وہ شہباز شریف صاحب کو الزام لگا رہے ہیں. بالکل بالکل, میں نہیں بتا رہا, سینٹر مشتاق کا بیان آن دا ریکارڈ موجود ہے, وہ بھی سینٹ کے اندر. چلے میرے سوال کا آپ نے جواب بھی دیا. دھمکی آ چکی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے, گورنر رول بھی لگ سکتا ہے. سر انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے فیصل واڈا نے کہ ہم اس قتل عام میں شامل تھے. ہم نے کیا قتل عام کروایا. سر قانون توڑے گا تو قتل عام کیا جائے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قتل عام کی اجازت ہو جائے گی؟ اگر میں قانون توڑتا ہوں, اگر میں کوئی بھی قانون توڑتا ہوں تو کیا گولیاں ماری جائیں گی؟ کیا یہ پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے؟ کیا میرا کوئی حقوق نہیں ہے کہ میں روڈ پہ نکل کے اپنا مظاہرہ کرتا ہوں, اپنی بات کر سکوں, غزہ کے مسلمانوں کی حمایت کر سکوں؟ نہیں, آپ لوگوں کے ساتھ مسلح لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہتھیار. سر مسلح لوگ تھے تو کیوں فائرنگ نہیں کی انہوں نے؟ غیر مسلح تھے سارے کے سارے, یہ مسلح نہیں تھے یہ سر. آپ ان پہ الزام لگا رہے, غیر مسلح تھے. اور سینکڑوں لاشیں جو ان کی بکھری گئی تھی تو وہ نیتے لوگوں کی بکھری گئی تھی. 26 نومبر کو بھی جو سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے, تو 26 نومبر کو ایک اے ٹی ایم مشین کے اوپر کسی نے نہیں توڑا تھا. جائیں گے ابھی پورے لمبے روٹ پہ, پورے لمبے روٹ پہ ایک اے ٹی ایم مشین کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا اتنی لاشوں کے باوجود. سر یہ کال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر خان صاحب کہیں گے تو جائیں گے. چلے پرامن احتجاج ہمارا حق ہے, چاہے وہ 26 نومبر کو, چاہے وہ 25 نومبر کو, چاہے وہ 27 نومبر کو, چاہے وہ آج ہو, چاہے وہ کل ہو. پرامن احتجاج ہمارا حق ہے, اس سے کوئی بھی دستبردار نہیں ہو. چلے ہاشمی صاحب شور نہ کریں. ایک چیز جب کوئی سامنے سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو. آئین کے اندر میں واضح طور پر لکھا ہوا کہ غیر اسلامی قانون پاس نہیں ہوگا. وہ غیر اسلامی قانون لایا جا رہا ہو, اس کے اندر میں عدلیہ کو جو ختم کیا جا رہا ہو, ٹرانسفر پوسٹنگ کے وہ اختیارات جو محترمہ اور نواز شریف ان کے ٹائم پہ ہوتے تھے, وہ انہوں نے اپنے پاس سے ہٹا کے انہوں نے جو عدلیہ کو دیے تھے تاکہ عدلیہ میں مداخلت جو ڈائریکٹ ہوتی تھی وہ نہ ہو. پھر اسی بات کو رول بیک کر کے ججز کو کنٹرول کرنے کی جو پالیسی اختیار گئی ہے, اور ججوں کو جو کنٹرول کر کے جس طریقے سے جھوٹے مقدمات کو ڈالتے ہیں, اور جس طریقے سے خواتین کو انہوں نے رکھا ہوا ہے جیلوں کے اندر میں. پاکستان کی ججوں کی بھی توہین ہے, جن کے جو دیتے ہیں کہ جائے آپ جا کے عمران خان صاحب سے مل لیں, مگر جب وہ جاتے ہیں کہ آرڈر لے کے تو ملنے تک نہیں دیا جاتا.